الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین کے رستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ مالدار ہونا تھا۔ وہ صاحب حیثیت لوگ تھے۔ عرب معاشرہ اس چیز پر فخر کرتا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر اللہ نے کسی نبی کو مبعوث کرنا تھا تو مکہ میں اور طائف میں اتنے اتنے امیر لوگ ہیں، تو ان میں سے کوئی کسی کا انتخاب اللہ نے کیوں نہیں کیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ اور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک طرف کعبہ کو ڈھایا جا رہا ہو اور دوسری طرف انسانی جان پر بنی ہو تو میں انسانی جان کو بچانے کے لیے آگے بڑھوں گا۔ ایک جگہ پر دوسری جگہ پر حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے کالے پتھر، مجھے انسانی جان تجھ سے زیادہ عزیز ہے۔ اور ایک بہت بڑی اگزامپل جو سیٹ کی فتح مکہ کے موقع پر، جب خانہ کعبہ سے بتوں کو گرایا جا رہا تھا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، ان کو کعبے کی چھت پر چڑھایا اذان دینے کے لیے۔ تو اسلام نے دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسیج دیا لوگوں کو کہ اسلام میں ایک غلام کی جو حیثیت ہے وہ کسی مالدار سے کم نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وہ صحابی کہ جو پاؤں سے ننگے ہیں، جو ایک غلام ہیں، ان کو کعبے کی چھت پر چڑھا کر انسانیت کے نام یہ میسیج دیا۔ تو یہ دراصل ہمیں یہ سبق دینا تھا کہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں اس میں کسی حسب نسب کی، مالدار ہونے کی، صاحب حیثیت ہونے کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس میں ایک غلام بھی اتنا ہی تقدس رکھتا ہے، اتنا ہی اہم ہے کہ جتنا کوئی مالدار۔